پہ 4 ماہ 10 دن کی عدت جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے، یعنی انہوں نے ہر حال میں اس عدت میں بیٹھنا ہے۔ باقی جو 7 ماہ 20 دن ہے یہ عورت کا اختیاری فیصلہ ہے، وہ اگر رہنا چاہے تو وہ 7 ماہ 20 دن اسی گھر میں رہ سکتی ہے، اور اگر وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے، یعنی وہ جب چاہے۔ مثال کے طور پہ 4 ماہ 10 دن چونکہ لازمی ہے، یہ واجب ہیں، ضروری ہیں، یہ امام مجاہد کی میں رائے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ 4 ماہ 10 دن لازمی ہیں، ضروری ہیں، اس کے بعد کی مدت میں عورت کو اختیار ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرماتا ہے کہ مرد وصیت کر جائے 1 سال کی، یعنی 4 ماہ 10 دن جو ہیں وہ پچھلی آیت کے مطابق، اور 7 ماہ 20 دن جو ہیں وہ اس آیت کے مطابق مل کے 1 سال بن جائے گا۔ 4 ماہ 10 دن اللہ کا حکم ہے، وہ بیٹھنا ضروری ہے، لازماً ہے۔ باقی جو 7 ماہ 20 دن ہے اس میں اختیار ہے، وہ چاہیں تو 5ویں ماہ چلی جائیں، 6ٹھے ماہ چلی جائیں، فیصلہ کر لیں۔ انہیں اگر اچھا رشتہ ملتا ہے، اچھا تعلق ملتا ہے تو وہ جا سکتی ہیں، لیکن اگر وہ رہنا چاہیں تو نان و نفقہ اور رہائش کی ذمہ داری جو ہے خاوند کے مال کے مطابق ہوگی، یعنی ان سے اخراجات لیے جائیں گے۔ اصل میں عورت جب بیوہ ہوتی ہے تو اگر ہم غور کریں، لاجکلی غور کریں، تو عورت پہ ذمہ داری کافی زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اولاد کی ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے، اس پہ بچیوں کی ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے، ایجوکیشن کی ذمہ داری ہے، باقی بچوں کی شادی اور بچیوں کی شادی کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اس کو 1 سال تک اگر یہ فیسلٹی ملتی ہے تو اسے فیصلہ کرنے میں سہولت رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ کام باقی ہوں جو یہیں پہ رہتے ہوئے، جو محلہ بھی جانتا ہے، رشتہ دار بھی جانتے ہیں، تو وہاں پہ رہتے ہوئے وہ بہت سے بچوں کے کام بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن جہاں تک وراثت کا تعلق ہے، یعنی میراث کا تعلق ہے جو خاوند کی طرف سے انہیں ملے گی، وہ ملنی چاہیے، اس لیے کہ بیوگی کے بعد، بیوہ ہونے کے بعد جو ہے عورت کی ذمہ داریاں جو مرد کی تھیں وہ سب عورت پہ آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں ذاتی طور پہ امام مجاہد کی جو رائے ہے وہ اسے میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں موجودہ حالات میں، کیونکہ بچے اگر مثال کے طور پہ چھوٹے ہیں تو بھی دوسری رہائش تلاش کرتے ہوئے مسئلہ بنتا ہے، اور اگر بچے بڑے ہیں تب بھی اسکول گوئنگ ہیں یا کالج گوئنگ ہے یا یونیورسٹی گوئنگ ہے، تو ممکن ہے کہ اتنے عرصے میں جو فیسلٹی، یہ تو ہوگی قرآن نے جو فیسلٹی دی ہے، اگر اس گھر میں رہنے والا کوئی بھی شخص کہتا ہے، ان کا تایا کہتا ہے، چچا کہتا ہے، یا کوئی ذمہ دار کہتا ہے کہ آپ اس گھر میں اور بھی رہ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے بچے جو ہیں ان معاملات کو حل نہیں آپ کر لیتی، آپ اس وقت تک رہیں، یعنی یہ قرآن نے 1 سال جو ہے وہ دیا ہے 4 ماہ 10 دن اور 7 ماہ 20 دن کے۔ تو آج کے دور میں دیکھا جائے تو حضرت مجاہد جو ہیں ان کی رائے ہے، اور اس کو انڈوز کیا ہے، یعنی حضرت ابن کثیر نے کہا ہے کہ ان کی رائے قرآن کی آیت کا جو مفہوم ہے، قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کے مطابق امام مجاہد جو ہیں ان کی رائے بہت زیادہ مضبوط اور ویلڈ ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، اس آیت پاک کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نکالنا نہیں ہے گھر سے، فَإِنْ خَرَجْنَا، بس اگر وہ خواتین خود نکل جائیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی تم نے چونکہ زیادتی نہیں کی، وہ خود نکل گئی ہیں، ان کو حالات نے اجازت دی ہے، وہ خود چلی گئی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فیما فعلنا فی انفسہن، یعنی فیما اس میں، فعلنا انہوں نے کیا، فی انفسہن اپنی ذات کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے، من معروف متوازن فیصلہ، انصاف کا فیصلہ، حالات کی مطابقت میں جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ اس کا حق رکھتی ہیں، وہ اس کا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، یہ اصل میں گھر کے ماحول کے حوالے سے فرمایا گیا، معاشرے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ بھئی بیوہ عورت جو ہے اس کو تنگ نہ کرو، اسے پریشان نہ کرو، نعوذ باللہ اسے منحوس نہ سمجھو، ایسا نہ سمجھو کہ اس کی وجہ سے یہ خاوند جو ہے دنیا سے چلا گیا، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ غالب ہے، اللہ جب چاہے جس کی زندگی چاہے لے سکتا ہے،
اسے کون روک سکتا ہے؟ اللہ جب چاہے بچے کی زندگی لے لے، جوان کی زندگی لے لے، بوڑھے کی زندگی لے لے، مرد کی زندگی لے لے، عورت کی زندگی لے لے۔ اللہ غالب ہے، لہٰذا کسی عورت کو منحوس نہ سمجھو، کسی بچی کو منحوس نہ سمجھو، کسی بچی پہ نحوست کا الزام نہ لگاؤ، کسی بچی پر نحوست کے داغ نہ لگاؤ، اور اس کو ڈسہارٹ نہ کرو، اس کی توہین نہ کرو، اہانت نہ کرو۔ اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ہے تو عزیز اللہ کا یہ فیصلہ ہے جو غالب ہے، ہر فیصلہ کرنے والا ہے اور حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ جب تک زندگی ہے تو حکمت ہے، اس کی حکمت ہے تو ہماری زندگی ہے، اگر اس کی حکمت ہے تو ہماری موت ہے۔ اگر اس نے بہتر سمجھا ہے تو زندگی دے گا، اگر اس نے بہتر سمجھا ہے تو ہمیں موت دے دے گا۔ جو بہتر ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم نے اسے نہیں بنایا، اس نے ہمیں بنایا ہے، اور بنانے والا بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت تک جو بننے والا ہے اسے رہنا چاہیے۔ اب آگے جو آیت پاک ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، ہم نے اس آیت پاک کی 240 آیت پاک کی آپ کے سامنے وضاحت کی ہے، جو کہ دور جدید کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، وضاحت اور تفصیل۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یہ آیت پاک جو ہے دوبارہ آئی ہے۔ آپ نے دیکھا قرآن مجید پیچھے جو لفظ ہے وہ متاعن کا لفظ بار بار لاتا ہے، اصل میں متاعن کا لفظ بڑا وسیع ہے۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، خاص طور پہ طلاق یافتہ عورتوں کے حوالے سے ڈسکس کرتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جو جن کا خاوند فوت ہو جائے، ان کا تو ڈسکس کیا، 1 سال کی مدت ہے، تو وَلِلْمُطَلَّقَاتِ یعنی جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، متاع بالمعروف، ان کو بھی فائدہ دینا ہے اصول کے مطابق۔ یعنی مطلب یہ ہے، آپ نے دیکھا پیچھے قرآن مجید بار بار متاع بالمعروف، متاع بالمعروف بار بار دہراتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ فلاں فائدہ اسے دو، فلاں فائدہ دو، اگر رخصتی ہو گئی ہے تو اسے حق مہر اتنا دے دو، رخصتی نہیں ہوئی تو اسے فلاں چیز دے دو۔ یہ ساری چیزیں قرآن بیان کرتا ہے، اور یہاں پہ دراصل ان تمام باتوں کی مزید تاکید ہے، کیونکہ طلاق میں جو ہے وہ باہمی نفرت کے پیدا ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں، تو اس نفرت کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رویوں کو ٹھیک رکھا جائے۔ اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ مطلقہ جو عورت ہے اس کے ساتھ اصول کے ساتھ چلو، اور یقینی بات ہے کہ جہاں مطلقہ عورت سے اصول کے ساتھ چلنے کا حکم ہے، وہاں قرآن کہتا ہے حقاً علی المتقین، جو بہت محتاط چلنے والے لوگ ہیں یہ باتیں ان پہ لازم ہیں۔ یعنی متاع کا لفظ جو ہے وہ لباس میں بھی ہے، متاع کا لفظ کھانے پینے میں بھی ہے، متاع کا لفظ گھر کے سکونت میں بھی ہے، متاع کا لفظ سکنا میں بھی ہے۔ متاع کا لفظ جو ہے وہ پورا ایک وسیع جو ہے مفہوم رکھتا ہے، تو اس لیے قرآن کہتا ہے، اصل میں ایک بات اور عرض کرتا جاؤں کہ دراصل یہ مرد کی استعداد پر ہے، متاع جو ہے وہ مرد کی استعداد پر ہے۔ قرآن بار بار مرد سے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو استعداد ہے وہ استعداد کے مطابق جو ہے، جس طرح آپ اور بچوں کی یا خواتین کی یا معاشرے کے کمزور لوگوں کی دے دیتے ہیں، تو اسی طرح جس سے آپ کا تعلق رہا اسے بھی دے ڈالو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بے جا مطالبات جو ہے آپ پورے کرتے رہے، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ اور عورت سے نہیں کہا گیا کہ آپ مطالبہ کرو، نہیں، مرد سے کہا گیا حقاً علی المتقین، کہ جو بہت محتاط زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دامن پہ کوئی داغ نہ رہے، کوئی الزام نہ رہے، اللہ کی گرفت نہ رہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ یعنی طلاق یافتہ عورتوں کے ساتھ اپنے رویے کو ٹھیک رکھیں۔ تو قرآن مجید آگے کیا فرماتا ہے؟ کذالک یبین اللہ، یہ آیت پاک جو اس رکوع کی آخری آیت پاک ہے بڑی اہم ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے اسی طرح یبین، بیان فرماتے ہیں، واضح فرماتے ہیں۔ یعنی میں نے آپ سے عرض کیا کہ یبین کا لفظ وہاں پر آتا ہے
جہاں قرآن مجید حق اور باطل کو، غلط اور صحیح کو، اور سیاہ اور سفید کے درمیان وضاحت کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص، اب میں نے جتنے مسائل آپ کے سامنے قرآن مجید کے رکھے ہیں، اس میں نہ عورت زیادتی کرنے کا حق رکھتی ہے، نہ مرد زیادتی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ عورت سے کہا جائے بھی تو جو چاہے کرتی رہے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ یا یہ مرد سے کہا جائے کہ تو جو چاہے کرتا رہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ دونوں کو دیکھنا ہے کہ خدا کا حکم کیا ہے، اس لیے قرآن نے کہا خدا سے مربوط رہو۔ جب تمہیں اپنے جذبات، دشمنی کے، نفرت کے، حسد کے، بغض کے، عناد کے جذبات تمہیں بہکانے لگے، راہ اعتدال سے ہٹانے لگے، راہ ہدایت سے ہٹانے لگے، تو فوراً خدا کی طرف رجوع کرو اور دیکھو کہ کیا ہمارے جذبات کہیں غلط راہ پہ تو نہیں لے کے جا رہے۔ اگر وہ غلط راہ پہ لے کے جا رہی ہیں تو فوراً ہدایت کی راہ اختیار کرو، جو خدا کے حکم کی راہ ہے، خدا کے فضل کی راہ ہے، خدا کے مہربانی کی راہ۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، زیادتی کر جائے تو زیادتی کرنے والا میں نہیں سمجھتا کہ کبھی خوش رہ سکتا ہے، کبھی مطمئن رہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے، غلط اور صحیح کو واضح کر دیا ہے، تمہارے سامنے اندھیرے اور اجالے کو واضح کر دیا ہے، دن اور رات کو واضح کر دیا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر اتنی وضاحت کے باوجود بھی اگر تم اپنی غلط خواہشوں کو، انتقام کے جذبوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر خدا کی بندگی کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ خود کو خدا کا بندہ کہنے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ اگر ہم سے اپنی ننھی خواہشیں کنٹرول نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتیں کنٹرول نہیں ہوتی، اور چھوٹے چھوٹے خیالات ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتے، تو ہمارا خدا کی بندگی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یا ہمارا ایمان کا، اسلام کا، ایقان کا، یقین کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آپ اس چیز کو کیا سمجھ سکتے ہیں پھر؟ تو قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی بات کو، اپنی آیات کو تمہارے سامنے بالکل صحیح اور غلط جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ لعلکم تعقلون، یہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں توقع ہے کہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی اللہ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ فہم سے کام لیں گے، عقل سے کام لیں گے، دستور کے مطابق چلیں گے، اصول کے مطابق چلیں گے، قانون کے مطابق چلیں گے، راہ اعتدال پہ رہیں گے، اللہ کے ہدایت کردہ راستہ جو ہے اس کو اختیار کریں گے۔ لعلکم تعقلون، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تم سے توقع رکھتے ہیں کہ تم سمجھ بوجھ کے ساتھ چلو گے، عقل کے ساتھ چلو گے۔ یہاں پہ 242 آیت پاک ہماری مکمل ہوتی ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہماری معاشرتی زندگی میں اپنا ربط، اپنا تعلق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما اور سب کو ہدایت نصیب فرما، اور عقل سے، فکر سے اور سوچ سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید کا فہم عطا فرما اور ہم سب پہ کرم فرما۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔